السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازدان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی بردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے تو آپ لوگ واقف ہیں، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ کو واقف کرایا جا رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی خبر آپ لوگوں کے لیے یہ رہے گی، جس طریقے سے جی سی سی نے جو کاروائیاں ان کے اوپر کرے ہیں، جو ان کی اوقات ان کو دکھائی جا رہی ہے، ان کی حیثیت ان کو دکھائی جا رہی ہے، یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ، کیونکہ دن بدن یہ لوگوں کی ہر طرف سے کھٹیاں کھڑی کر رہے ہیں، یہ لوگوں کی بیڑیاں ڈال رہے ہیں ان کے پاؤں میں۔ یہ پہلے سے ڈالنا تھا لیکن دیر سے آئے، لیکن درست آئے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو۔ نماز سے ہر وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ راشد ہے، وہ باسط ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے تو ہر طرف امن و امان قائم ہو جائے گا۔ جو آپ لوگوں کے اوپر زور زبردستی زیادتی جو ہو رہی ہے وہ سب مٹ جائے گی، کسی کی اوقات نہیں رہے گی۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، رب راضی تو جگ راضی۔ اگرچہ ہم ان کو راضی رکھیں گے تو یہ سارے اذیتیں اپنے آپ ختم ہو جائے گی، آپ کی تنگی ختم ہو جائے گی، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوں گے، آپ کے بچوں کو صحیح ہدایت ملے گی، صحیح راستے پہ چلیں گے۔ جب ہم خود صحیح راستہ اپنائیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، ہمارا رخ مساجد کی طرف ہوگا، تو یہ سارے چیزیں اپنے آپ ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے بحرین میں ادھم مچے ہوا ہے ان پاکھنڈیوں کو لے کر، ان نسل حراموں کو لے کر، ہر دن بھیجا جا رہا ہے ان کو ان کے وطن، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی گندگی ایک مہم چلا رکھی تھی 20-22 سال سے، جو کہ ہر طرف اب چھاپے مار کر ان کو رنگے ہاتھ پکڑا گیا۔ چاہے شراب نوشی ہو، چاہے کون سی بھی ایسی حرکت ہو، جو ان کو ہر طریقے سے روندا جا رہا ہے، ہر طریقے سے روندا جا رہا ہے۔ ان کے اوپر کاروائیوں پہ کاروائیاں ہو رہے ہیں۔ ابھی تک میں سمجھتا ہوں 1300 آدمی کو تو بھیج چکے ہیں وہ لوگ، اور آج جس طریقے سے 211 آدمی کو آج پھر بھیج دیا گیا، تو یعنی تقریباً 1550 1600 تو ہو گئے ہیں۔ جب پورا ٹوٹل جب آئے گا، جب آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کتنے لوگوں کا منہ کالا ہوا ہے ادھر سے، کیونکہ یہ لوگ شراب بنا رہے کیا کام کر رہے تھے، جبکہ شراب وہاں پہ ہر بار میں ملتی ہے، سہولت ہے وہاں پہ ان پاپیوں کے لیے جو پیتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ گندا کام کرنا، جسم فروشی کا، وہ عورتوں سے کاروبار کرانا، سٹا لگانا، نمبر لگانا، یہ سارے چیزوں میں ملوث، یعنی ایک کنٹری کو برباد کر رہے تھے یہ لوگ، وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے مواطنین کو برباد کر رہے تھے، ایک ایسا میسج دے رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سو ہمارے بہنوں کو بدنام کیا جا رہا تھا، جبکہ استعمال کرتے تھے انہی کے بچیوں کو، لیکن ان کو برقعے پہنا کے، حجابیں بنا، ایسے کافی کیسز سامنے آئے۔ یہ آنے کے بعد وہاں کی حکومت فیصلہ کری کہ جو ہے سو ان کو اب معافی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بھلا ان کا ان چیزوں میں نقصان ہے، کیونکہ بحرین کا میں بتا دوں آپ لوگوں کو، زیادہ تر بزنس یہ شراب سے، شباب سے چلتا ہے، حقیقت ہے، یہ صحیح بات ہے۔ لیکن اب وہ کی حکومت بھی تنگ آ چکی ہے، جس طریقے سے جو ان کے شاپ پہ اثر جو پڑ رہا ہے، اس سے یہ لوگ بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کو پہلے سے ہی علم تھا، معلوم تھا، لیکن یہ لوگ خاموشی اختیار کرے ہوئے تھے، خاموشی
اختیار کرے ہوئے تھے، لیکن اب وہ خاموشی ان کو بڑی مہنگی پڑی. لیکن چلو وقت کے رہتے ہوئے جو کام کر رہے ہیں ہم ان کے حق میں دعا کریں گے کہ اللہ ان سارے لوگوں کو صحیح راستہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ان کو اور ہدایت دے، نیک پر اور سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو ہم دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی. بہرحال کیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، جس طریقے سے بحرین یہ کام شروع کر دیا ہے، اس کے اوپر کویت نے اپنی ایک چھاپ چھوڑی ہے جو ہمیشہ سے کرتے ہوئے آتا ہے. کویت نے شاباشگی بھی دی اور یہ کہہ دیا کہ جو ہے سو ہم تمہارے ہر برے وقت میں ہم ساتھ میں ہیں انشاءاللہ. تم کو جب بھی کون سی بھی چیز کی ضرورت پڑے گی تو کبھی بھی یاد کر سکتے ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہے. تو یہ کویت نے کہہ دیا ہے. تو اب ان کو سوچنے سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی بولنے کا مطلب یعنی تم اس سے جو کما پاتے تھے یہ ہم تم کو دینے کے لیے تیار ہے. تم یہ بس یہ گندگی جو چل رہی ہے گندگی کو ختم کرو، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. برکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ سب اللہ نے جو ہدایت دی، اللہ کے بغیر اجازت کے معلوم ہے آپ کو درخت کا کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا. درخت کے کوئی پتا بھی ہلنے کی طاقت نہیں ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے بغیر اللہ کی رضا کے. تو یہ چیز کو مانو اور جتنا ہو سکتا نمازوں کی پابندی کرو، صحیح راستے پہ چلو، تاکہ ہر وہ چیز تمہارے کو ہر چیز میں ہر کام میں ایک آسانی پیدا ہو. اللہ کو راضی رکھو، ہر چیز میں تم کو فتح یقینی ہے، ہر چیز میں تم کو فتح ہوگی انشاءاللہ تعالی. بہرحال کیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہ میسج دینا بہت ضروری تھا. جس طریقے سے جو بحرین کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، جس طریقے سے ان کو کنٹری سے نکالا جا رہا ہے، یہ ایک بڑی افسوس کی تو بات ہے ہم انڈین ہونے کے ناطے. لیکن جو گندگی مچائیں گے، جو غلط کریں گے، ان کا یہی وہ ہوگا، اس کا وہی نتیجہ نکلے گا. آپ بہتر جانتے ہیں اس چیز کو. برکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور انشاءاللہ ایسے ہی آپ لوگوں کو ہر دن کی اپڈیٹ ملتی رہے گی. جب بحرین سے کتنے آدمی بھیجے جائیں گے، ان کو پکڑ کے تو رکھا گیا ہے تقریباً 3,500 تو اور بند ہے یہ لوگ. جتنے بھی آدمی آتے جائیں گے آپ لوگوں کو اس کی اپڈیٹ برابر میں دیتا رہوں گا انشاءاللہ. بہرحال کیف منظم رہیے، متحد رہیے، نمازوں کی پابندی کریے، نمازیں مس مت کریے اللہ کے واسطے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاکم اللہ خیر، اللہ حفظکم انشاءاللہ. مع السلامہ.